السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے تو یہ سنا ہی ہوگا کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی بھول کر کے کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دھوکے سے کوئی کھا لیتا ہے، غلطی سے کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بھول کر کھانے میں اور دھوکے سے کھانے میں کیا فرق ہے؟ اس کو کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ دھوکے سے کھانے کی کچھ مثالیں یہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ افطار کے لیے بیٹھے اور آپ کو یہ محسوس ہوا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور آپ نے کچھ کھا لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، آپ نے وقت سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا، تو یہ دھوکے سے کھانا ہوا، یہ غلطی سے کھانا ہوا، کیونکہ آپ تو جانتے تھے کہ آپ روزے سے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ سے غلطی ہوئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کی دوسری مثال یہ ہو جائے گی کہ آپ سحری میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کھا رہے تھے اور آپ کو لگا کہ ابھی تو وقت ہے اور آپ کھاتے پیتے رہے، اس کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ آپ نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی کھایا ہے، تو اسے کہتے ہیں دھوکے سے کھانا، تو آپ کا روزہ چلا جائے گا۔ اسی طرح آپ وضو میں کلی کر رہے تھے، غسل میں کلی کر رہے تھے یا ناک میں پانی چڑھا رہے تھے اور آپ کو یہ معلوم تھا کہ آپ روزے سے ہیں، یعنی بھول نہیں کی وہاں پر، اس کے باوجود بھی بے احتیاطی کی وجہ سے آپ کے حلق میں پانی چلا گیا، ناک میں پانی چڑھا رہے تھے اور دماغ پر چڑھ گیا، یہ غلطی سے ہوا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کچھ مثالیں تھیں دھوکے سے کھانے کی اور پینے کی۔ اب بھول سے کھانے کی مثال تو واضح ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ آپ روزے سے ہیں، تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر آپ وضو میں کلی کر رہے تھے اور آپ کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ روزے سے ہیں اور کچھ پانی آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا، تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ فرق ہے بھول سے کھانے پینے میں اور دھوکے سے کھانے پینے میں۔ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں، کیونکہ لوگ اس چیز میں فرق نہیں کر پاتے اور اس فرق کو نہیں جان پاتے، تاکہ لوگ اس کو سمجھ لیں اور ان کے روزہ ضائع ہونے سے بچ جائیں۔